حماس کے عسکریت پسندوں کے غزہ سے اسرائیل پر بے مثال حملے کے چند لمحوں بعد بنجمن نیتن یاہو کی حکومت نے اسماعیل ہنیہ پر انعام رکھا۔ 297 دن بعد اسرائیل نے تہران کے دورے پر اپنا بیان کردہ مقصد حاصل کر لیا، جہاں اس نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ ہانیہ ایرانی دارالحکومت میں گائیڈڈ میزائل حملے میں مارا گیا۔ اس قتل کا الزام اسرائیل پر لگایا گیا ہے۔ اس نے ایرانی فوجی ڈھانچے کو ہلچل میں ڈال دیا کیونکہ وہ قطر میں اپنے اڈے سے جانے کے بعد حماس کے سرکردہ رہنما کی حفاظت میں واضح طور پر ناکام رہا۔ اس طرح کی ناکامیاں عروج پر رہی ہیں اور الزامات کی انگلیاں ہمیشہ اسرائیل کی طرف اٹھتی رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب اسرائیل نے مبینہ طور پر ایران کے اندر قتل عام کیا ہو۔ برسوں سے دونوں ممالک شڈ وار میں مصروف ہیں۔ 2009 کے بعد سے اسرائیل کی من گھڑت جاسوسی ایجنسی موساد نے بہت سے عہدیداروں یا سیاسی شخصیات کو قتل کیا ہے، جنہیں وہ ایران میں ایرانی سائنسدانوں کو زہر دینے سے لے کر فضائی حملوں تک کے خطرات کے طور پر سمجھتا ہے۔ جاسوسی ایجنسی نے اپنے اہداف کو جان لیوا درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا، جبکہ موساد کی کارروائیاں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ الجزیرہ نے 2018 میں اسرائیلی تفتیشی صحافی رونن برگمین کا انٹرویو کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جاسوسی ایجنسی کیسے کام کرتی ہے۔ برگمین نے قطر میں مقیم نیٹ ورک کو بتایا کہ یہ کام عام طور پر سیزیر یونٹ کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ موساد کے اندر ایک خفیہ آپریشنل شاخ ہے۔ یہ یونٹ 1970 کی دہائی کے اوائل میں قائم کیا گیا تھا اور یہ بنیادی طور پر عرب ممالک اور ارد گرد کے اندر جاسوسوں کو لگانے اور چلانے کا انچارج ہے۔ سیزیریا عرب ریاستوں اور وسیع دنیا میں اپنے وسیع جاسوسی نیٹ ورک کو معلومات اکٹھا کرنے اور موجودہ اور مستقبل کے اہداف کے خلاف نگرانی کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ایک بار جب اہداف صفر ہو جاتے ہیں، صحافی نے دعویٰ کیا کہ سیزیریا اپنا سب سے مہلک یونٹ تعینات کرتا ہے، جسے عبرانی میں کڈون کہا جاتا ہے، جو کہ قتل اور تخریب کاری کی کارروائیوں میں مہارت رکھنے والے پیشہ ور قاتلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ کڈون کے ارکان اکثر اسرائیلی فوجی شاخوں سے لیے جاتے ہیں، جن میں فوج یا اسپیشل فورسز کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسرائیلی صحافی رونن برگمین نے چینل 12 کو بتایا کہ موساد کی طرف سے کیے جانے والے قتل کی منصوبہ بندی کرنے میں کافی وقت لگتا ہے اور عام طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو۔